اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرماتے ہیں کہ تم صلات کو کیا کرو، قائم کرو، اسٹیبلش کرنا، اور ہمیں بتایا جاتا ہے یا ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ صلات یا نماز کو پڑھو۔ ہم پڑھنے پر فوکس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پڑھنے ہی کا پتہ ہے کہ کس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، کس صورت میں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، کس حالت میں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ ہمیں بس یہ بتایا گیا کہ نماز پڑھو، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان حالتوں میں یعنی قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہیں، اور پھر دو زانوں تشہد میں بیٹھنا ہے، یہ حالتیں ہمیں پتہ ہے، اور ان حالتوں میں کیا پڑھنا ہے ہمیں پڑھنے کا پتہ ہے، اسی لیے ہم پڑھنے کا ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں، پوچھتے بھی رہتے ہیں، جبکہ رب کی ذات تو اس کو قائم کرنے کا کہتی۔ اب کیا فرق ہے پڑھنے میں اور قائم کرنے میں؟ ہم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں۔ دوسرا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں پتہ تو ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو، یعنی جو تم کہہ رہے ہو تمہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب پتہ یہ نہ ہونا چاہیے کہ بس اتنا نہ پتہ ہو کہ میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں یا سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہوں یا میں رکوع کی تسبیحات پڑھ رہا ہوں یا بس یہ پڑھ رہا ہوں۔ اس میں آپ کیا پیغام لے رہے ہو، دے رہے ہو، کہہ رہے ہو، جو تعریف ہو رہی ہے، جو التجا ہو رہی ہے، وہ التجا کیا ہے، وہ تعریف کیا ہے، یہ ہے پتہ۔ آپ کیا وعدہ کر رہے ہو، کیا کمٹمنٹ کر رہے ہو، اس کمٹمنٹ پر، اس بات پر، اس تحسین پر تم نے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، اس کو اسٹیبلش رکھنا ہے۔ دیکھیں جیسے ہے نا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ہم یا کوئی بھی حالت نماز میں بظاہر جس کو ہم بے حیائی اور برائی کہتے ہیں، کون سے حالت نماز میں آپ کام کر رہے ہو؟ کیونکہ ہماری نماز تو اس مصلی کے اوپر، اس جائے نماز کے اوپر، اس دوران ہم کیا بے حیائی کا اور برے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ نماز ہمیں روک لے گی۔ یہ کام تو کہیں اور ہوتے ہیں، وہاں وہ نماز ہوگی تو روکے گی نا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز رہے، آپ نے جو کہا اس پر آپ قائم بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ تم نماز کے دو بیچ نمازوں کے جو تھا تم گئے اس واپس کی دنیا میں، اپنے بازار میں گئے، اپنے گھر میں گئے، یا کہیں بھی گئے جہاں آپ جاتے ہو، تو وہاں پر جو آپ نے نماز کی حالت میں جائے نماز پر کھڑے ہو کر جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، جو آپ نے بات کی تھی، اس پر قائم رہنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو ہاں یہ ہے اصل نماز۔ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کہا ہے، پھر آپ نے ہر حالت میں اس کو کیا رکھنا ہے، برقرار، اس کو اسٹیبلش۔ کوئی چیز اسٹیبلش کر دی جاتی ہے نا تو وہ برقرار رہتی ہے۔ یہ ہے اصل، جس کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہوئی، اس بات کو بھولنا نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، پھر اس پر قائم رہنا، اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ آپ نے اب نماز کو کیا کرنا ہے، اپنی نماز کو اس طرح لینا ہے کہ کسی صورت اس کے خلاف نہیں جانا۔ اب آپ کو پتہ ہو کہ آپ اس حالت میں کیا کہتے ہو۔ دیکھیں یہ جسٹ ایسے تھوڑا سا مثال کے طور پر سمجھنا ہے۔ آپ اپنے موبائل کو چارج کرتے، وہ چارج کیا کرتا ہے، وہ چارج آپ کو جب آپ اس کو ڈسکنیکٹ کر لیتے ہو تو وہ چارج برقرار رہتا ہے، اور وہ فنکشن آپ تب اس کے اندر وہ پلے کر سکتے ہو
جب اس کے اندر چارج رہتا ہے تو آپ نے 5 ٹائم گویا کہ اپنے آپ کو چارج کرنا ہے. چارج آپ کا موجود رہے، اسٹیبلش رہے، قائم رہے تو بنے گی بات. اور وہ چارج کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے. گویا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی محبت سے کیا کرتے ہو؟ سیراب کرتے ہو. دیکھیں نا، پانی سے کوئی برتن جب بھرا جاتا ہے تو برتن بھرا ہوا برتن پھر جا کے کیا آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہو؟ تو اسی طرح پھر آنا ہے. لیکن اسے پتہ ہے کہ کون سے اوقات میں ان کی چارجنگ لازمی ہے اور کتنی چارجنگ چاہیے، کتنی رکعت کی صورت میں ہونی چاہیے. یہ اس کا نسخہ ہے اور وہ بہترین پرسکرپشن آپ کو دی گئی. خدا را اس کو اس حیثیت سے تو کم از کم لے لینا. اور کسی صورت میں جان تو جائے پر وہ ایمان نہ جائے، وہ کمٹمنٹ نہ جائے، وہ وفا نہ جائے، وہ محبت نہ جائے. تو یہ ہے نماز، یہ ہے اللہ کی طرف سے تحفہ کہ آپ کو سیراب کر دینے والا، آپ کو چارج کر دینے والا، آپ کو بہترین کر دینے والا. دیکھیں، بوجھ لاد کے آؤ، بوجھل ہو چکے ہو، تھک چکے ہو، آؤ ذرا منہ ہاتھ دھو لو، ذرا اپنے آپ کو کول کر لو اور چھوڑو ان کو. یہ آپ کی قدر نہیں کر رہی دنیا، یہ آپ سے لڑ جھگڑ رہے ہیں. آؤ ذرا ہماری طرف آؤ، دیکھو ہم آپ سے کتنی محبت کرتے اور کیسے آپ کو تسکین دیتے. جیسے بچہ بھاگتا دوڑتا رہا، پھر ماں کی گود میں آیا تو اس کو سکون مل گیا، اطمینان مل گیا. یہ رب کی ذات آپ کو اپنی طرف یوں بلاتی ہے. اب ہم سمجھیں اس کو بوجھ، اسے روگردانی کریں، لا تعلقی کریں، اسے بھاگے پھریں، تو پھر کس کو نقصان دے رہے ہیں؟ اپنا ستیہ ناس خود کر رہے ہیں. تو اپنا بھلا کرنا ہے. دوسروں کا بھلا تب ہوگا جب آپ خیر کا منبع ہوگے، تو تبھی دوسروں کو خیر بانٹ سکو گے. جب اطمینان آپ کے اندر موجود ہوگا، وہ اطمینان دوسروں تک بھی جائے گا. جب آپ کے اندر وہ وحشت ہوگی، جب آپ کے اندر وہ کشمکش ہوگی، جب آپ کے اندر بے چینی ہوگی، بے رغبتی ہوگی، بدمزگی ہوگی، تو دوسروں کو کیسے مزہ دے پائیں گے آپ؟ دوسروں کو کیسے چین اور سکون دے پائیں گے آپ؟ یہ ہے ہماری اصل کم نصیبی کہ ہم جب لینے کا وقت آتا ہے، جہاں سے لینا ہے، جہاں سے ملتا ہے، وہاں سے ہم لیتے نہیں.